اسرائیل کی حالت زار بیان کر رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے آپ ذرا بتائیے. دیکھیے میں نے ایک تو نقشہ وہ کھینچا تھا کہ ان کے شہروں کا کیا حال ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بنکروں میں چھپے ہوئے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کدھر جائیں. دوسری طرف اسرائیلی وزیر خارجہ جو بہت بڑے مامے بنتے تھے, ہم ایران کو یہ کر دیں گے, ہم ایران کو وہ کر دیں گے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ زیادہ طویل جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے. اور یہیں بات نہیں ختم کی, اس نے کہا کہ ہم جلد واشنگٹن سے مشاورت کریں گے کہ اس جنگ کو ختم کرنے کا کوئی راستہ نکالا جائے. یہ ان کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں, مصروف کا نام بھی ہے کچھ سم تھنگ, وہ ہے گیڈون سار, یہ ان کا بیان ہے, کسی غیر معروف شخص کا بیان نہیں ہے. اسرائیلی وزیر خارجہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس جنگ سے اب تنگ آ گئے ہیں, اس کو ختم ہونا چاہیے, ہم طویل جنگ نہیں لڑ سکتے. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے اپنے ٹرمپ کے یو ٹرنز کی. آپ کو یہ یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی زمینی افواج بھیجیں گے اور ہم جا کے جو نیوکلیر اثاثے ہیں وہ اٹھا کے بس واپس آ جائیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں سے یو ٹرن لیا اور کہا کہ نہیں, ہم نے نہ فیصلہ کیا تھا اور نہ ہی ہم زمینی افواج وہاں بھیجیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ نہیں, انہوں نے کہا کہ جی کردوں کو انہوں نے ہدایت کی کہ پڑ جاؤ ایران کو. تو وہ تھوڑے سے کرد جو ہیں وہ آئے تھے, ان کے ساتھ جو حشر ایرانیوں نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے. تو بعد میں انہوں نے پھر خود کہا, پھر یو ٹرن کر کہ نہیں کردوں کو تو میں وہاں کبھی نہ بھیجنا چاہتا تھا, نہ انہیں وہاں کبھی جانا چاہیے. یہ ایک ایسے شخص کی حالت ہے جو دنیا کی سپر پاور کا یعنی سربراہ ہونے کی بات کرتا ہے, اور جس کا خیال یہ ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ یا وینزویلا ہے یا گرین لینڈ ہے. یہ پہلی دفعہ میرے خیال سے اتنی بڑی ہزیمت پوری تاریخ میں امریکہ کو اٹھانی پڑ رہی ہے کہ یہ آنے والی نسلوں کو سلیبس میں اب پڑھائی جائے گی. بخاری صاحب, ہم نے بھی اپنے کردار کے اوپر ذرا بات کر لیتے ہیں, اندرون خانہ کیا کچھ ہو رہا ہے. بخاری صاحب, پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ٹیلی فون کیا ہے ایرانی صدر کو, ان کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے. بخاری صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس جنگ میں پاکستان کے لیے کیا لیسن ہے؟ وہ ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا, رضیہ پھنس گئی گنڈوں میں. ہمارا تو حال بہت برا ہے. اس طرف جن کے خلاف ایران جو ہے وہ کارروائی کر رہا ہے, ان ریاستوں سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی, وہ گانا تھا ایک بڑا جوانی میں نے سنا تھا, جائیں تو جائیں کہاں. تو یہ ہماری تو صورتحال نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے آپ, کیونکہ اس میں کوئی بہت زیادہ یعنی پراؤڈ ہونے کا کچھ نہیں کیا ہے ہم نے ابھی تک. ہم صرف سب سمتوں کو راضی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بخاری صاحب, پاکستان کو اپنی ایگزیکٹلی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ہم ساری سمتوں کو اپنے تمام تر آپشنز کھلے رکھ رہے ہیں, تو کیا اس جنگ سے واقعی یہ لیسن لیا ہے پاکستان نے؟ کیونکہ گلف کنٹریز کا جو حال ہے, جس طرح سے وہ ریلائی کر رہے تھے امریکہ کے اوپر, تو ایٹ لیسٹ اتنا لیسن تو پاکستان کو سیکھنا چاہیے کہ وی ڈونٹ ریلائی آن امریکہ فار اینی تھنگ. میرے خیال سے یہ سبق تو ہم نے خیر کچھ کافی حد تک پہلے سیکھ لیا تھا, کیونکہ جو 70 سال کی 7 دہائیوں کی ہماری دوستی ہے, اس کا جو ہمیں انعام ملا ہے امریکہ کی طرف سے, وہ ہم بھگت رہے ہیں, ہماری نسلیں بھگت رہی ہیں. 40 سال پہلے ہم نے ان کے کہنے پہ یہ سارے ریفیوجیز یہاں بلائے تھے, اب یہ 3ری جنریشن ہے, تو ہم سزا تو بھگت رہے ہیں نا اس کی. جو ہمارے خلاف سینکشنز لگی, ہمارے نیوکلیر پروگرام کی مخالفت ہوئی, چھٹا بیری بیڑا آ رہا تھا, ملک کو 2 ٹکڑے ہو گئے وغیرہ وغیرہ. ایک لمبی داستان, اس کو بات کسی وقت بات کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. ایک بات کرنا بہت ضروری ہے کہ 45 سے زیادہ برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے ایک خط لکھا ہے پرائم منسٹر اسٹارمر کو کہ بھائی صاحب آپ نا اس اسرائیل کے قیام پر معافی مانگ لے اب قوم سے کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی. اچھا, اب وہ ظاہر ہے وہ اسٹارمر نے تو نہیں کیا تھا, یہ ایک اگریمنٹ تھا جی جس کو بیلفور اگریمنٹ کہتے ہیں یا بیلفور ڈیکلریشن کے نام سے یہ جانا جاتا ہے. اور یہ اس وقت کیا تھا جب برطانیہ فلسطین کے اوپر حکمران تھا. یہ ہوا تھا سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد, یہ علاقہ جو ہے زیر اثر چلا گیا تھا برطانیہ کے, اور برطانیہ نے یہ اگریمنٹ کر کے جب ملک چھوڑا یعنی فلسطین چھوڑا 1948 میں, تو اس یہ جو ایگزسٹنس ہے اسرائیل کی آج جو ہے یہ زائنسٹ اینٹی بنی ہوئی ہے, اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اس ڈیکلریشن کے نتیجے میں. تو انہوں نے کہا کہ معافی مانگ لیں, کیونکہ جو کچھ مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے یہ سارا اس ڈیکلریشن کا آفٹر میتھ ہے. بالکل. بخاری صاحب, اب کرنٹ سچویشن کے اندر اگر یہ وار انڈیسائسولی ختم ہو جاتی ہے تو ایران ول بیکم اے وونڈیڈ ٹائیگر, تو اسرائیل کے لیے تو یہ پھر مسلسل تھریٹ رہے گا, اور پھر یہ تو چلتا رہے گا کہ اسرائیل امریکہ جا کر یہ کہے گا کہ ایران اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کو واپس پلٹنا پڑا تو اس کے بعد دہائیوں نہیں
صدیوں تک یہ جرت نہیں کریں گے کبھی ایران کے ساتھ پنگا لینے کی. یہ تو بات بالکل طے ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ جو ہے جنگ کا کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن جو کچھ غزہ میں ہوا, جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے, جو امریکہ اور اسرائیل نے مل کے خونریزی کی ہے, بربریت کی ہے, جاریت کی ہے, اس کے اوپر ساحر لدھیانوی ایک بہت معروف شاعر ہیں, ان کی ایک نظم جو ہے وہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیں گی اس کی. وہ کہتے ہیں کہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. کیا بات ہے. خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے, فرق انصاف پہ یا پایہ سلاسل پہ جمے, تیغ بیدار پہ یا لاشائے بسمل پہ جمے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی گاہوں میں, لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی گاہوں میں, خون خود دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ. سازشیں لاکھ اڑاتی رہیں ظلمت کی نقاب, لے کے ہر بوند نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ. ظلم کی قسمتیں ناکارہ اور رسوا سے کہو, جبر کی حکمت پرکار کے ایمان سے کہو, محمل مجلس اقوام کی لیلا سے کہو, خون دیوانہ ہے دامن پہ لپکاتا ہے, شعلۂ تند ہے خرمن پہ لپکاتا ہے. تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا, آج وہ کوچہ و بازار میں نکل آیا ہے. کہیں شعلہ کہیں نعرہ کہیں پتھر بن کر, خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے, سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے. ظلم کی بات ہی کیا, ظلم کی اوقات ہی کیا, ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک, خون پھر خون ہے 100 شکل بدل لیتا ہے. ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے, ایسے شعلے کے بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے, ایسے نعرے کے دباؤ تو دبائے نہ بنے. کیا بات ہے بخاری صاحب, کیا بات ہے. مطلب اس کے بعد اب میرا کوئی بات کرنا آگے, میرا کوئی سوال, کچھ میرے مائنڈ ایک دم کے لیے جیسے فریز ہو گیا ہے اور آئی ایم ہیونگ گوز بمپس. بخاری صاحب آپ نے اتنی اچھی نظم پڑھی اور اس ساری سچویشن کے اندر جس سے میں ریلیٹ کر سکتی ہوں اس نظم کو. بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر یہ جذبہ, یہ ایٹ لیسٹ یہ جنگ ہی ان کو اکٹھا کر دے, کیونکہ دے ہیو سین اٹ, کیا کیا ویسٹ نے ان کے ساتھ. دیکھیے آپ نے بالکل ٹھیک سمت میں اشارہ کیا ہے. یونٹی جو ہے یہ اگر مسلمانوں میں ہو جائے تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے, دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے, دنیا کی سب سے بڑی مین پاور ہے, دنیا کی سب سے بڑی افواج ہیں. لیکن یہ یونٹی جو ہے ہم سے کیوں روٹ گئی ہے, کیونکہ جب تک یہ یونٹی تھی تو 313 نے 10,000 کو فارغ کر دیا تھا آپ کے سامنے. اور وہ اقبال نے ٹھیک کہا تھا نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. It is neither the issue of numbers nor the issue of weapons. It is the spirit of Islam that fights. پیٹریٹزم. بالکل بخاری صاحب, ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے, اب جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ساری گلف کنٹریز نے دیکھ لیا کہ دے کانٹ ریلائی آن امریکہ اینی مور, کیونکہ ابھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرانس کی انٹری ان دس وار, جس طرح سے فرانس اپنا آرمیڈا بھیج رہا ہے, تو اس کو بھی ویسٹرن ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس طرح سے پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ فرانس اپنے آپ کو گلف کنٹریز کے سامنے ایز این آلٹرنیٹیو ٹو امریکہ پریزنٹ کر رہا ہے. ایبسلیوٹلی آپ کی انٹرپریٹیشن بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو سبق ان ریاستوں نے اب سیکھا ہے امریکہ کے ہاتھوں, آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کسی بھی اور فورن پاور کو, یعنی نان مسلم فورن پاور کو اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب, جس کے بارے میں سعودی عرب اور امریکہ کے ریلیشنز کے بارے میں کسی کو کوئی ابہام نہیں تھا, اس کے باوجود اس نے ڈیفنس پیکٹ کیا ہے, تو کس سے؟ پاکستان سے. سعودی عرب سے تو کہا بھی جا رہا ہے there is already a tilt کہ ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا ہمیں اپنے دوست اور ہمیں اپنی طاقت میں اضافے کے لیے اپنے اندر ہی جھانکنا ہوگا اور وہیں سے نکلے گا. بالکل بخاری صاحب, پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, اور بریک کے بعد آ کے ذرا اپنی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے, تو ساتھ ہی رہیے گا.